اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام اور ایام اعضاء کے مناسبت سے شروع ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عزاداری اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقاصد اور عزاداری کے مقاصد اس پر تبصرہ کیا جائے۔ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے آج کل جو عزاداری کا سلسلہ ہے، تو لوگوں نے اس عزاداری کو سیاسی بنانے کی کوشش کی، ہر چیز کو سیاست میں لانے کی کوشش کی، اور کچھ اس طریقے سے لگتا ہے کہ جیسے سیاست جو ہے وہ دین جو ہے وہ سیاست ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کے ارکان ہے، جیسے نماز کو بھی سیاسی کر دیا، اور اسی طریقے سے عزاداری حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو بھی سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی۔ تو یہ چیز جو ہے کلیئر ہونی چاہیے ہمارے لیے کہ عزاداری جو ہے وہ کوئی سیاسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت ہاں اس کے فوائد بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جیسے احادیث اور روایات میں جس طریقے سے تذکرہ ملتا ہے عزاداری کا اور حضرت امام صادق علیہ السلام کا، تو اس میں یہی سفارشات نظر آتے ہیں کہ عزاداری کی کوئی سیاسی روح وہ بیان نہیں فرماتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے جد کے اوپر ایسی گریہ کیا کرو جیسے کسی ماں کا بیٹا فوت ہو گیا ہو اور وہ اس کے غم میں بیٹھ کے زار و قطار ماتم کر رہی ہو، اسی طریقے سے کیا کرو۔ تو عرض یہ ہے کہ جب کوئی چیز سیاسی ہو جائے گی تو پھر آپ یقیناً آپ کے دل میں لوگوں کو دکھانا ہوگا۔ مثلاً آپ اجتماع کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس سے جو ہے عزاداری کی وہ فضیلت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، چونکہ احادیث اور روایات میں کسی جگہ پہ آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا کہ اس عزاداری کی وجہ سے جو ہے ہم دوسرے مقاصد بھی حاصل کر سکیں، چونکہ سیاست یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ دوسرے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ عزاداری کا جو اصل وہ جو برکت ہے عزاداری کا وہ فوت ہو جائے گا، اور اس میں جو ہے زیادہ تر روایات آپ دیکھتے ہیں کہ صرف آپ کو گریہ کرنے کے، ماتم کرنے کے، جزا کرنے کے، اس قسم کے آپ کو روایات ملیں گے۔ تو سیاست کے بارے میں عزاداری اور یہ چیزیں، اس سے فضیلت کم ہو جاتی ہے، چونکہ آپ جب سیاست میں آ جاؤ گے، زنجیر اٹھاؤ گے یا جا کے آپ سینہ زنی کرو گے، تو یہ ایسا ہو جائے گا کہ لوگوں کو دکھاوا ہو جائے گا، اور لوگوں کو جب آپ دکھاوا کرو گے تو یقیناً نہ تو وہ اخلاص کے آنسو جاری ہوں گے اور نہ ہی کوئی دوسرا کوئی سلسلہ ہوگا، چونکہ آپ لوگوں کو جو دکھانا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں عزاداری میں دوسرے فوائد ہمیں حاصل نہیں ہوتے، یقیناً حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل اور دماغ جو ہے وہ بالکل حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے غم اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے لیے آنسو بہانے کی طرف ہونا چاہیے، غم میں ہونا چاہیے، غم کا عالم ہمارے اوپر طاری ہونا چاہیے۔ دوسرے خبیثوں کو اور دوسرے جو خبیث لوگ ہیں جو دوسرے جو عزاداری میں وہ کرنے کی رکاوٹ ڈالنے کی، ان کو مد نظر رکھ کے آپ جو ہے وہ کچھ سیاسی مفادات اس میں حاصل کرنا چاہیں اور یہ کرنا چاہے وہ کرنا چاہے، تو اس میں وہ جو ہے وہ فضیلت البتہ کم ہو جاتی ہے، اور میرے خیال میں زیادہ جو ہے وہ مناسب نہیں رہے گا۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب ہمارے ساتھ انڈیا سے موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور عالی جناب کے معلومات اور علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ،
खैरियत से हैं। सलामत रहे क़िबला। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से कि आप मसरूफ़ियात के बावजूद तशरीफ़ लाए, और इन हालात में ज़ाहिर है मसरूफ़ियात भी है, आप तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का मौका फ़राहम फरमाया। खुदा आपकी और अरकान की तमाम मेंबरान की तमाम कोशिशों को खुदा कबूल इलाही और आमीन, इमाम अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना आपको इसका अजर अता फरमाएं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। क़िबला, मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर आपकी खिदमत में सवालात का सिलसिला जारी शुरू करना चाहूँगा। और पहला सवाल क़िबला हमारा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से दो चीज़ें जो है वो यकीनन आप बेहतर जानते हैं कि हादी है और साथ साथ में क़ुरआन भी है, यानी किताब भी है। तो सवाल यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि क्या किताब खुदा के हमरा हादी और इमाम का होना ज़रूरी है? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ़ किताब पर इक्तिफ़ा करते हैं, इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना व नबियिना व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आपका सवाल कि क्या किताब खुदा जी और किताब खुदा जो है वो हादी और इमाम का होना ज़रूरी जी बिल्कुल। है। बेशक यहाँ खुदा ने किताब को भेजा है, किताब के साथ साथ वहीं अपनी जानिब से इमाम को भी मुअत्तन फरमाया, नबी को भी मुअत्तन फरमाया। बेशक। देखते हैं क्योंकि जब खुदा क्योंकि एक किताब खुदा की ये किताब खुदा के घर से आई थी, जी तो हादी और रहबर और रहनुमा भी खुद से चाहिए था। बेशक। जब जब किताब खुदा के घर से आई है तो मुअल्लिम कुरान का एहतमाम भी उसके पास होना चाहिए जिसने इस किताब का एहतमाम किया। बिल्कुल। और ये खुदा की जिम्मेदारी बनती है कि जब उसने इस किताब को भेजा और इस किताब को कोई नहीं जानता और कोई नहीं जानता था और न कोई जानता है इसकी हकीकत को और इसके हकाइक को, इसकी इल्मी गहराइयों को, सिर्फ वो जानते हैं जिसको खुदा ने मुअय्यन किया है, जिनको खुदा ने अपनी जानिब से इल्म अता फरमाया है, सिर्फ वही इस किताब की हकीकत को भी जानते हैं और वही इस किताब के अंदर जो मबातिन इल्मी है, जो इल्म के खजाने हैं, खजाने इस किताब के अंदर है, जो बातिन है, जो जाहिर है, वही इस किताब के हकीकत के बारे में आश्कार है। और यही वजह है कि हम जो कुछ बयान करते हैं हमारे लिए जायज नहीं है। रिवायात ये कहती हैं कि हमारे लिए जायज नहीं है कुरान की एक आयत की तफसीर भी अपने पास से बयान करना, इल्ला ये कि हमारे पास कुरान, या तो हमारे पास कुरान, क्योंकि जैसे रिवायात में आया है कुरान यफस्सिरुल बाज़ुल बाज़ा, कुरान बाज़ कुरान को तफसीर करता है, या फिर अगर कुरान से आपको उसकी तफसीर नहीं मिल रही, ऐसा नहीं कि नहीं है, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप इमाम मुबीन की तरफ रुजू करें, जिसके बारे में खुदा ने फरमाया कि हमने आपको इमाम फरमाया। ये है। फिर उसके बाद क्योंकि मसला ये है कि जब किताब खुदा है, अब दूसरा सवाल ये होता है क्योंकि हमारा मौजू गुफ्तगू इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, हालांकि आगे जितने भी हैं सब कुरान के मुअल्लिम कुरान हैं, रसूल खुदा हो, रसूल खुदा के बाद इमाम अमीरुल मोमिनीन हो, हसन मुश्तबा हुसैन शहीद करबला, हत्ता कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। क्योंकि अगर किताब है तो किताब के साथ हादी का होना जरूरी है। जैसा कि रिवायत में अहले सुन्नत और अहले शिया दोनों के यहाँ ये रिवायत आई है, दोनों ने इस रिवायत को नकल किया है। इन्नी तारकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती व अहले बैती इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़ुल्लु बादी अबदा हत्ता यरद अय्यल हौल। यानी क्या मतलब? सुभान अल्लाह। खुदा ने क्या कहा है? ये कहा कि हमने तुम्हें, रसूल खुदा ने फरमाया, हमने तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें, दो वज़नी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ दी हैं। क्या क्या है वो? किताब खुदा और इतरत को छोड़ा है, अहले बैत को छोड़ा है। क्यों? सिर्फ किताब खुदा काफी थी हमारे पास? खुदा
تیرا نبی آیا، تیرا امام آئے اور تم نے نبی اور امام کو بھیج دیا، صرف کتاب ہمارے پاس کافی کہ ہم کتاب سے استفادہ کریں؟ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ہمارے پاس آج بھی کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے. کیا صرف جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے وہ کتاب کو ہونا کافی ہے؟ تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے. واللہ کتاب خدا انسان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کتاب خدا کے ساتھ معلم کتاب خدا کا بھی ہونا ضروری ہے. اور سبحان عزیزان اللہ. گرامی یہ یاد رہے، معلم کتاب خدا ہمیں جی شبہ نہیں ہو سکتے، ہر کوئی انسان معلم کتاب خدا نہیں ہو سکتا. معلم کتاب خدا بھی جہاں سے کتاب آئی ہے وہیں سے معلم کتاب خدا بھی ہونا چاہیے. بے شک بے شک. اگر آپ نے کتاب کہیں اور سے آئی ہے اور معلم کہیں اور سے آیا ہے، کتاب آپ نے خدا کے گھر سے لی ہے اور آپ نے اگر معلم سقیفہ سے لیا ہے تو جی قسم خدا کی نہ کتاب کو سمجھ سکتے ہیں نہ اس کتاب کی حقیقت کو درک کر سکتے ہیں. اللہ. معلم کتاب بھی وہیں سے ہونا چاہیے جہاں سے کتاب آئی ہے، جہاں کتاب نہ کی گئی ہے. اسی وجہ سے ہمارے پاس یہ تو دلیل عقلی ہے ہمارے پاس. بعد جو خدا وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کے ذریعے جو مطالبہ کیا ہے، کیا فرمایا؟ مات ولم یارف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ. بے کیا شک. مطلب؟ اگر کوئی انسان امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے جی بہت مر گیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے. جس طرح روز قیامت تک کتاب رہے گی، اسی طرح روز قیامت تک معلم کتاب حادی کتاب خدا کی جانب سے ہوں، بے شک. تاکہ اس کتاب کو ہمارے تک، کتاب کے حقیقی علم کو ہمارے تک پہنچا سکے. بے عزیزان شک. گرامی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ معلم جہاں سے کتاب آئی ہے وہیں سے معلم آئے. ایسا نہ اللہ ہو اکبر. کتاب کے گھر سے لی ہو اور معلم کتاب سقیفہ سے لیا ہو. اگر معلم کتاب سقیفہ سے لیا ہوگا، آج یہ کتاب سقیفہ سے لیا ہوگا تو وہ ہمیشہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، جب میں اپنے راستے سے ترچا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ حاجی معلم قرآن ان لوگوں نے معلم قرآن من جانب اللہ نہیں لیا. بے شک. جن لوگوں نے یہی وجہ ہے آج دنیا میں اسلام کے معنی اور مفہوم کو اور اسلام کی تصویر کو غلط پیش کیا گیا ہے. بالکل. مسلمانوں کی کتابوں میں غلط کیا ہے. جی مسلمانوں کی کتابوں میں اسلام کی تصویر اچھی بیان کی گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے قرآن اور اسلام ان سے لیا ہے جنہوں نے جہالت کی زندگی، کفر کی زندگی گزاری، پھر ایمان لے کے آئے. انہوں نے اسلام اور قرآن ان لوگوں سے اخذ نہیں کیا، انہوں نے قرآن کی تفسیر ان لوگوں سے اخذ نہیں کی جو معلم خدا تھے، جو خدا کے طرف سے فرشتہ دائے معلم کتاب. بالکل بالکل. جی جی حضور، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا. اور یہ ایک سوال اس میں مزید میں کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے کتاب جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے تو ہادی بھی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے. تو یہیں سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیوں ایسا ضروری ہے کہ ہادی بھی خدا کی طرف سے ہونا چاہیے؟ درحالی کی کتاب تو ویسے بھی خدا کی طرف سے ہے اور ہادی کو ہم خود جو ہے وہ منتخب کر سکیں. جیسے مسلمانوں کے کچھ فرقے ہیں، کچھ کیا بلکہ اکثریت ہے کہ جو ہادی کو خود ہی منتخب کرتے ہیں. اس پر آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیں، اگر وہ فرقے جنہوں نے ہادی خدا کو اپنے اختیار سے انتخاب کیا، جی سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم جو انسان ہیں، جی انسان کے بارے میں انسان جو ہے الانسان و مرکب من الخطا والنسیان. جی بالکل. ہم جب کسی کا انتخاب کرتے ہیں تو کیونکہ ہم خطا اور نسیان سے بنے، جس کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہمیں علم غیب نہیں ہے، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے. ہم صرف جو حاضر ہے اس کو جانتے ہیں، جو گزر چکا ہے اس کو جانتے ہیں، کل جو آنے والا ہے اس کو نہیں جانتے. اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو منتخب کر جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں،
ہم اس کو استاد بنانا چاہتے ہیں جس کی علمی صلاحیتوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، تو صحیح، کیا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے معیار کے مطابق اتر جائے، جی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے معیار کے مطابق نہ ہو۔ یقیناً، ہم بالکل ہم نے جس استاد کا، ہم نے جس معلم کا ہم انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کہیں درس پڑھنا چاہتے ہیں، کسی استاد کے پاس حاضر ہونا چاہتے ہیں، زانو ادب طے کرنا چاہتے ہیں، تو ہم استاد کی بات میں کمیاں نکالتے ہیں۔ کیوں کمیاں؟ اس لحاظ سے، علمی لحاظ سے وہ ہمارے علمی لحاظ سے معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا علمی معیار الگ ہے، ان کا علمی معیار، طریقہ تدریس الگ ہے، ہمارا طریقہ تدریس الگ ہے، ان کا یقیناً، طریقہ افہام و تفہیم الگ ہے، ہمارا طریقہ افہام و تفہیم الگ ہے۔ جی تو عزیزان گرامی، جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے؟ اس کی وجہ ہم کیونکہ جہل کے اوپر مبنی ہے، ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہادی، ایسے رہبر، ایسے رہنما کو بالکل، جو من جان اللہ ہو، وہ اس کی جانب سے ہو کہ جس کو علم غیب ہے۔ جی ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہادی کو انتخاب کریں جو خدا کی جانب سے ہو، کیونکہ خدا علم غیب کا مالک ہے۔ وہ اگر ہمیں کسی ہادی اور رہبر کو ہمارے لیے معین کرے گا، اگر وہ ہمارے لیے کسی ہادی اور رہبر کو مقرر فرمائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً 100% جو ہے وہ جی خطاؤں سے پاک ہوگا، اس کا طریقہ ابلاغ بہترین ہوگا، اس کے پاس علم دنیا میں سب سے زیادہ ہوگا، اس کے پاس تمام کمالات، اس کے پاس تمام منزلت، تمام مقام و منزلت اور تمام کمالات اس کے پاس۔ لیکن اگر آپ کوئی انسان غیر جانب خدا، اگر خدا کی جانب سے فرستادہ نبی نہ ہو، خدا کی جانب سے فرستادہ ہاتھ نہ ہو، اس کا انتخاب کر لے گا، تو اس کی خطا کے امکان زیادہ ہے۔ اور اس کی خطا کے امکان زیادہ ہونے کا مطلب یہ کہ یہ دین ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اگر جی اس نے آپ کو خطا میں مبتلا کر دیا، آپ کو اس نے غلط راہ پر مبتلا کر دیا، غلط راہ پہ ڈال دیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے ہادی اور رہبر کا انتخاب کریں جس کے بارے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی سند ہمارے پاس موجود ہے۔ سبحان ہمیں اللہ، ایسے ہادی کا سبحان اللہ، بے چاہیے، شک، ہمیں ایسے ہادی کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے بارے میں قرآن، جس کی صداقت کی قرآن، جس کے بارے میں قرآن کہتا نظارہ کونوا مع الصادقین۔ ہمیں ایسے سچوں کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے بارے میں قرآن، جس کے علم کے بارے میں قرآن گواہی دیتا نظر آ رہا ہو۔ ہم نے ان کو علم مبین عطا فرمایا، ایسے ہادی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے ہادی کا انتخاب کرنا چاہیے جو من جانب اللہ ہو، ہمیں ایسے ہادی کا انتخاب کرنا چاہیے جس کی صداقت کی قرآن گواہی دے رہا، جس کی طہارت قرآن گواہی دے رہا ہو، کہ ہونے کے اوپر قرآن گواہی دے۔ اگر ایسے ہادی کا ہم نے انتخاب کیا، اب اس ہادی کے امکان خطا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے جو شک، بھی راستہ بیان کرے گا وہ حق کا راستہ ہوگا۔ اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر اس کی اتباع کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا یہ علی کی خصوصیت، الحق مع العلی والعلی مع الحق۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ حق کدھر ہے، یہ دیکھنا ہے کہ علی کدھر ہے۔ جدھر علی ہوگا سبحان اللہ، ادھر حق ہوگا، بے شک، ادھر حق ہوگا۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ علی کدھر ہے، آپ یہ نہ دیکھیں حق کدھر ہے، آپ یہ دیکھیں علی کدھر ہے۔ سبحان آپ کو اللہ، یہ بے دیکھنا شک، ہوگا ہادی کدھر ہے۔ جی جدھر ہادی ہوگا، جدھر رہبر، جدھر فرستادہ خدا ہوگا، جدھر ہادی خدا ہوگا، جدھر نمائندہ خدا ہوگا، ادھر ہی حق ہوگا۔ یہ سبحان کیوں؟ اللہ، بے کیونکہ شک، ان کی سند قرآن نے دی ہے، ان کی صداقت کی سند قرآن نے دی ہے، ان کے کردار کی ذمہ داری قرآن نے لی ہے۔ بے شک، جب ان کے کردار کی ذمہ داری قرآن نے لی ہے، تب آپ ان کی تباہ کرتے چلے جائیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ فاتبعونی، اگر تم مجھ سے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ کے بعد اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع رسول کی ضروری ہے، بے اتباع شک، صرف رسول کی ضرورت، اتباع رسول ضروری ہے، اتباع اولیاء رسول۔ تو سبحان عزیزان اللہ، گرامی، بالکل، ہمیں چاہیے کہ ہم
ہادی کو انہیں سے لے جہاں سے ہم نے کتاب لی ہے، جہاں سے ہم نے قرآن لیا ہے، جہاں سے ہمیں نبی ملا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب انسان کی قابلیت نہیں ہے، انسان کے اندر یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ صحیح اور خطا کو درک کر سکے، یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہادی اور رہبر کا اہتمام کریں، یا ولی خدا کی ذمہ داری ہے، انسان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی یہ جملہ عرض کیا، پھر یہ جملہ عرض کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے ہادی کو خدا کا منتخب کردہ کو انتخاب نہیں کیا، انہوں نے خدا کے منتخب کردہ ہادی کی پیروی نہیں کی، آج دنیا میں ضلالت اور گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسلام کے لیے بدنامی کا نمایاں داغ نظر آتا ہے۔ اللہ، ایک وجہ ہے، ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ولایت امیر المومنین، انہوں نے ہادی خدا، انہوں نے نائب رسول خدا، اور جو نائبوں کی فہرست ہے رسول خدا کی، اس کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے آج اسلام کی تصویر کو مسخ کر دیا گیا ہے، اور اسلام کی تصویر غلط کی گئی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ چاہتے تو تھے کہ اسلام کی تصویر کو صحیح پیش کر سکے، لیکن ان کے اندر وہ قابلیتیں نہیں تھی، ان کے کردار کے اندر صداقت نہیں تھی کہ وہ اسلام کی تصویر کو صحیح پیش کریں۔ یقیناً بالکل جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً ایک عقلی گفتگو فرمائی کہ ہادی کا ہونا ضروری ہے، اور جو فرقے بھی اس چیز کو فالو نہیں کر رہے، یقیناً ان کو سوچنا چاہیے۔ بس قبلہ ایک سوال مزید آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں، اور آپ کے زحمات تمام۔ ظاہر ہے کہ ایام عزا ہے، تو عزاداری کے عنوان سے آج کے دور میں جو حالات ہے، بہرحال ایک طرف جو ہے وہ بیماری کے حالات ہے، دوسری طرف سے دشمن کی رکاوٹی بھی ہے، اور بہت اور سارے چیزیں ایسی ہے جو عزاداری بھی ظاہر ہے ضروری ہے، اور ان چیلنجز کا بھی ہمیں سامنا ہے۔ تو عزاداری کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بہت ہی ضروری ہے آج کے حالات میں امام حسین السلام کی آزاداری کا دفاع کرنا۔ لیکن باطل اور ظالم کی طرف سے جتنا ہجوم، جس چیز کے اوپر جتنا حملہ کیا گیا، اسی لحاظ سے اس کا دفاع کیا گیا ہے۔ ظالم آزاداری سے گھبرا ہوئے ہیں کہ آزاداری امام حسین علیہ السلام میں میرا نظر یہ ہے کہ صرف عزاداری امام حسین علیہ السلام وہ مقام و منزلت رکھتی ہے۔ اگر عزاداری امام حسین تشیع کے اندر سے ہٹا لیا جائے تو مذہب تشیع میں کچھ نہیں۔ جی بے شک، عزاداری بے شک، ہماری روح اور بے شک، جس طرح جسم اور روح کا رشتہ ہوتا ہے، وہی ہمارا اور عزاداری کا رشتہ ہے۔ بے شک، اگر عزاداری ہماری روح ہے، عزاداری ہماری روح ہے، اگر جسم سے روح نکال لی جائے تو انسان کے جسم کو میت کہتے ہیں، مر گیا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، اسی طرح عزادار سید الشہداء، اگر عزاداری کو نکال لیا جائے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا، میت ہیں اور قابل نہیں ہے۔ یہ عزاداری امام حسین۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے، بالخصوص جو علماء اور ذاکرین ہیں، ان کی عزاداری امام حسین کے بارے میں عظیم ذمہ داری ہے کہ عزاداری امام حسین حقیقت میں مظلوم کی حمایت کرنا ہے۔ عزاداری امام حسین پیغام کربلا کو نشر کرنا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں جہاں پر خطیب کی ذمہ داری ہے وہیں پہ سامعین کی ذمہ داری ہے، وہیں بانیان مجلس کی ذمہ داری۔ بالکل، بے شک۔ جہاں خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام کربلا کا پہنچائے، سب سے پہلے تو خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ نہ چاہے کہ اس کی وہ مقبول ہو جائے۔ جو ہم سید الشہداء کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ اور قربتاً الہ ہو اللہ۔ ہم جو پیغام لے کے آتے ہیں وہ ہم اپنی داد و تحسین کے لیے نہ ہو، ہم پبلک سے اپنی، ہم لوگوں سے، ہم عزادار سے اپنی داد و تحسین چاہیں، بلکہ اگر ہمیں داد و تحسین چاہیے تو ہمیں سید الشہداء چاہیے، ہمیں اگر کوئی داد و تحسین چاہیے تو امام حسین سے چاہیے۔ اور یہ پیغام
پیغام ہمارے لیے اس وقت سب سے بہترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کربلا کے پیغام کو، مشن کربلا کو، کیونکہ کربلا کا پیغام کربلا کا پیغام کربلا کا پیغام انسان کا، کربلا کا پیغام نماز کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام روزہ کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام باپ اور بیٹے کی محبت کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام بھائی بھائی کی محبت کا، کربلا کا پیغام حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے، کربلا کا پیغام غلاموں کے کم جو کمزور لوگ ہیں ان کس طرح سلوک پیش آیا جائے، یہ کربلا کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے اور کو سمجھنے کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام انسان کا پیغام، کربلا کا پیغام اسلام کا پیغام، بے شک صرف امام حسین کی شہادت گاہ نہیں ہے، کربلا امام حسین کی شہادت گاہ کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے درس گاہ، کربلا مدرسہ ہے، کربلا اسلام کا مدرسہ۔ آپ کربلا کو کسی جہت اٹھا کے دیکھیے، آپ کربلا کو جس نوعیت سے بھی اٹھا کے دیکھیں، کربلا جہت سے بھی اعلیٰ کریں گے تو کربلا ہر لحاظ سے کامل، کربلا کسی جغرافیہ کا نام نہیں ہے۔ بالکل جب آپ کوئی کربلا کا نام لیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شہر ہے، کربلا شہر نہیں، کربلا مدرسہ ہے، کربلا درس گاہ ہے۔ بے شک جان گرامی، کربلا پیغام پہنچانا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب منبر پہ جائیں کربلا کا ذکر کریں، جہاں امام حسین کی مظلومی کا ذکر کرتے ہیں، وہیں ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ اسلام کے پیغامات تک پیغامات لوگ پہنچائیں، کیونکہ ہمارے پاس سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ان 2 ماہ کے اندر نہ پیغام، نہ کربلا کا پیغام کو نہ کہ ظالم طاقتیں اگر پورے سال کوشش و کاوش کر رہے اس کے باوجود بھی کربلا کے پیغام کو ضرب نہ دے سکتے، کربلا کے پیغام کو مجبور، ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف کربلا ماتم داری کا نام ہے، کربلا رو لینے کا نام نہیں ہے۔ امام شہید ہوئے کربلا اس وجہ سے واقع کہ حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرے۔ سبحان اللہ، بے شک امام حسین نے کربلا میں حق کے لیے جان دے دی، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حق کدھر ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر تم ظالم اور باطل اور حق کی جنگ ہے، اگر تم حق والوں کے ساتھ ہو، اہل حق کے ساتھ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کربلا والوں کے ساتھ ہو، کربلا والے تمہارے ساتھ ہیں اگر تم حق کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ باطل اور حق کی جنگ میں تم باطل کی صرف کھڑے ہو اور امام حسین کی مجلسی بھی کرتے ہو اور باطل کی طرفدار بھی ہو۔ اگر امام حسین کے طرفدار ہو تو حق کے طرفدار ہوں گے، اگر امام حسین کے ازادار ہو، پرچم امام حسین، پرچم ابو الفضل عباس کو اٹھاتے ہو تو حق کا پرچم تمہارے ہاتھ ہونا چاہیے، باطل کا پرچم تمہارے ہونا چاہیے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ذمہ داری سمجھیں، جہاں ذاکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذکر کربلا حقانیت کے ساتھ بیان کریں، اور وہیں سامعین کی ذمہ داری ہے اور بانی مجلس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ذاکرین، ایسے علماء کا اہتمام کریں جو اپنی خواہش نفس کو پیش نہ رکھیں۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اپنی واہ واہ اور داد و تحسین کے لیے کربلا کے پیغام کو بیان کریں۔ لوگ اپنی نفس کی قبولیت کے لیے، اپنے نفس کو دنیا میں روشن کرنے کے لیے نہیں، کربلا کا پیغام حق پیغام ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر ہم نے دنیا کے لوگوں کی داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے سید الشہداء برپا کی تاکہ دنیا ہم سے خوش ہو جائے، نہیں تو پھر قیامت دن وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں، وہ عزاداری ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یہ دنیا کے لیے ہمیں چاہیے تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ سید الشہداء کے لیے کرتے اور حق پیغام کو دنیا تک پہنچتے۔ اور کربلا کا پیغام سب سے واضح اور روشن پیغام یہ ہے کہ تم اگر باطل تمہارے سامنے لاکھوں تعداد پر ہو، لیکن تم بحق بجانب ہو،
تو کبھی تم گردن نہ جھکانا، گردن کٹا دینا، لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکا دینا۔ کربلا حق و باطل کے درمیان فاصلہ ہوئی تلوار کرنا ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی، باطل کا درمیان کوئی فرق نہ رہتا۔ سودا کی قربانی ہے، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ عزاداری امام حسین میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عزاداری صرف امام حسین پہ رونے کا، امام حسین یہ شہید نہیں ہوتے کہ ہم میری شہادت کے بعد مجھ پہ گریا کیا جائے، کیا کرنا بہت ثواب ہے، لیکن گریا کے ساتھ ساتھ جب گریا ہو تو یہ یاد رہے کہ امام حسین کا مشن کیا تھا، امام حسین کا مقصد کیا تھا، امام حسین جس باطل ظالم طاقت کے سامنے کھڑے تھے، اس ظالم اور باطل کا مقصد کیا تھا۔ امام حسین نے حق کے دفاع کے لیے علی اکبر جیسے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، جس کے بارے میں امام حسین نے فرمایا معبود گواہ رہنا، جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کی زیارت مولا میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے علی اکبر جیسے بیٹے کی قربانی دے دی، علی اصغر ششماہ امام حسین کی راہ قربان کر دیا، مولا کیوں جناب قاسم پامال ٹکڑے، مولا کیوں جناب عباس کی شہادت، مولا کس وجہ سے اپنی شہادت مولا کس وجہ سے، کہا کہ تاکہ روز قیامت تک حق اور باطل کا درمیان فرق پیدا ہو جائے، تاکہ اہل حق میرے بعد آنے والے حق و باطل میں فیصلہ کر سکیں۔ ادھر حسین ہے، ادھر حق ہے، ادھر ہی عزادار سیدہ شہداء ہوں، ادھر ہی امام حسین کا عزادار ہوگا، ادھر حسین کا مقصد ہوگا، ادھر ہی عزادار ہوگا۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا امام حسین تو کرتا ہو۔ عزیزو کربلا جنگ ایسا نہیں کہ سن 61 ہجری میں ختم ہو گئی، کربلا کی جنگ کل بھی تھی، کربلا کی جنگ آج بھی ہے، کربلا کی جنگ روز قیامت تک جاری رہے گی۔ کربلا ختم ہونے والی تاریخ کا نام نہیں ہے، کربلا روز قیامت تک کسی طرح باطل اور ظالم حکمرانوں کے سامنے اڑی ہوئی ہے اور کھڑی ہوئی ہے، اور اس کی کربلا کے پناہین امام حسین علیہ السلام ہے۔ اسی خیمے میں جہاں کربلا ہے وہیں عزاداران امام حسین کربلا ہے، جہاں باطل کے سامنے کل کربلا کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، وہیں آج بھی کربلا باطل کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کے خلاف جو سازش ہو رہی ہوں ان سازشوں میں شریک ہو جائیں، نہ حسینی عزادار ہوگا تو کل بھی کھڑے ہوئے تھے، کل حسین کے ساتھ 72 تھے، آج الحمدللہ عزادار علیہ السلام دنیا میں حق کا پرچم بلند کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حق بجانب ہیں، ہم ہر یزید، ہر زمانے کے یزید کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پیغام کربلا ہے، یہ پیغام امام حسین کربلا ہے، یہی پیغام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کے اوپر قائم رہیں اور ہر مجلس میں بیعت کریں حسین کے ساتھ۔ حسین تم نہیں ہو لیکن کرنے والے یہ عزادار ہیں۔ ہم ماتی کر کے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے سے بند کر کے گریا کر کے کہتے ہیں کہ حسین کے ساتھ ہیں، ہم مقصد حسین کے ساتھ ہیں، ہم باطل کے سامنے ہمیشہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ باطل طاقت کل یزید زندہ تھا، آج بھی یزید زندہ ہے، کل بھی حسین زندہ تھا، آج بھی حسین زندہ ہے۔ تو سمجھنا یہ ہوگا کہ صرف شکلیں بدلی ہوئی ہیں، کل یزید کسی شکل میں تھا، آج یزید کسی اور شکل میں، کل حسین کسی اور شکل میں تھا، آج حسین کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جو شکل حسین میں امام حسین کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ یزید کی نمائندگی خط یزیدی اور خط حسینی قیامت تک چلتا رہے گا۔ بس اب آپ کو پہچاننا ہے کہ تم کس خط کو اختیار کرو۔ عزادار ہو، عزادار بے شک عزادار خط حسین خط ہے، عزادار ہر باطل طاقت کھڑا ہوا ہے۔ نہ کل جھکے تھے امام کے عزادار، نہ آج جھکے ہیں، نہ آئندہ جھکیں گے امام کا عزادار۔ یہی مقصد کربلا ہے، یہی پیغام۔
جی قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اور نہایت ہی ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو. امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے ایک دفعہ پھر بھی آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکال کے ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. آپ جی بارگاہ الہی میں دعا گو معبود آپ کی ہماری اس کوشش کو کاوش کو قبول فرمائے اور الہی ہمیں آمین. صحیح اور عزادار امام حسین علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے اور الہی ہمیں آمین. توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغام امام حسین پیغام کربلا کو دنیا میں الہی آمین. الہی آمین. انہی خوبصورت ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہی آپ سے التماس دعا کرتے ہیں اور کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے. خدا حافظ. فی امان اللہ. جی بہت اچھی گفتگو فرمائی حجت الاسلام مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب نے اور ایک اچھا نکتہ انہوں نے فرمایا کہ کربلا سے جو درس ملا وہ یہ ہے کہ حسینیت بھی زندہ ہے اور یزیدیت بھی زندہ ہے. زندہ ہونے سے یہ ہے کہ حسینیت کے جو پیروکار ہے یعنی ہر وہ شخص جو حق کا پیروکار ہے حق کو وہ مانتا ہے وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا وہ کسی کی خوشامد نہیں کرتا وہ خود اختیار ہے خود مختار ہے وہ حسینی ہے چاہے کسی بھی مذہب سے ہو. چونکہ حسینیت کے لیے کوئی مذہب کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے نہیں بلکہ کسی بھی مذہب کا ہے لیکن وہ حق کا پیروکار ہے حق کا پیروکار ہے. وہ کسی کا حق نہیں کھاتا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا. جو بھی ہے یہ جو صحیح کردار کا مالک ہے یہ جو صحیح کردار کا مالک ہے یہ حسینی ہے اور یہ جو بد کردار ہے خائن ہے بدماش ہے چور ہے ڈاکو ہے ناانصاف ہے لوگوں کا حق کھانے والا ہے یہ یزیدی ہے. یہ سلسلہ جو ہے کربلا سے شروع ہوا اور آج تک جاری اور ساری ہے کہ حق کا پیروکار اور باطل کا پیروکار. حق کا پیروکار حسینی ہے باطل کا پیروکار یزیدی ہے. تو یہ کرداریں جو ہے وہ واضح ہو گئی اور یہی کربلا سے جو ہے وہ ہمیں درس ملا. اور کربلا جو ہے یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں بلکہ پورے مذاہب جو بھی ہے جو شریف لوگ ہے. یہ جملہ کسی ایک خطیب نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ حسینی ہونے کے لیے شریف ہونا ضروری ہے شریف ہونا ضرورت ہے شرافت ہونی چاہیے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے. ہندو ہے شریف ہے شریف انسان ہے بشرافت انسان ہے آزاد انسان ہے نفس پرست نہیں ہے وہ حسینی ہوگا. عیسائی ہے شریف ہے وہ حسینی ہوگا. اور اس بات کی دلیل میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن انہوں نے حضرت سید شہداء علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور واقعہ کربلا کے بارے میں کتاب تحریر کی ہے. وہ کوئی ایک کتاب نہیں ہے سینکڑوں کتاب تحریر ہوئی ہے. تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے وہ چیزیں جو بیان کی تو وہ یقیناً اس کے انہوں نے باقاعدہ حق اور باطل کو جدا کر دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. وگرنہ حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ یقیناً اگر یہ جو خداوند متعال نے فرمایا کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم یہ ذبح عظیم اگر نہ ہوتا اور یہ شہادت امام کی نہ ہوتی اور یہ قربانی امام کی نہ ہوتی اور یہ مقصد حسینی اگر نہ ہوتا یعنی جس مقصد کے لیے امام کی شہادت ہوئی ہے یقیناً مقصد کے تحت ہوئی ہے تو یہ بالکل دین جو ہے وہ اپنے آخری سٹیج پہ
پہنچ چکا تھا اور بالکل دین میں کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کی کہ ان برکات میں سے ہے کہ اس برکات کی بدولت حق اور باطل جو ہے ان میں فرق ہو گیا، وگرنہ یزید جیسا انسان جو کہ بالکل انہوں نے صاف صاف الفاظ میں سب چیزوں کو بالکل مکس کر دیا تھا، اور جب مکس ہو گیا تو پھر باطل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سب وہ غالب ہو گیا تھا حق کے اوپر۔ لیکن حضرت سید شہداء علیہ السلام نے ایک ایسا امر انجام دیا کہ آخر تک حسینیت جو ہے اس کی بقا ہو گئی اور یزیدیت کی فنا ہو گئی۔ تو یہ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا شاید وہ جو آج کل کے جو شیعہ ہے انہی کے ضد میں وہ آ کے یہ اناپ شناپ بول رہے ہیں، یا واقعاً وہ حضرت سید شہداء کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ صاف ہے یہ بات کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہے شریف لوگ نہیں ہیں، شریف لوگ نہیں ہیں۔ یہ جو بھی جو یزید کے دفاع کرنے والے لوگ ہیں یہ شریف لوگ نہیں ہیں، چاہے جہاں پر بھی ہو، چاہے جہاں پر بھی ہو، کس ملک کے ہو، کس قوم میں ہو، کیسے بھی ہو، یہ لوگ شریف لوگ نہیں ہیں، یہ بدماش ہے۔ اور یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے اندر شرافت ہو تو آپ یقیناً اگر عزت دار آدمی ہو تو عزت کو پسند کرو گے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ نسبی آدمی ہیں، حسبی نسبی آدمی ہیں، تو آپ حسبی نسبی آدمی کو پسند فرماؤ گے، ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی۔ عام انداز میں بھی دیکھیں، کوئی شخص جو ہے، کوئی شریف آدمی کسی بدماش کا دوست نہیں بنتا وہ، چونکہ اس کے اخلاق کے مطابق ہے وہ، اور جو اخلاق اس کا ہے وہ اپنے اخلاق کے مطابق اپنا دوست ڈھونڈے گا، وہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے ڈھونڈے گا۔ آپ خود دیکھیں جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، عابد زاہد لوگ ہیں، پاک اور پاکیزہ ہے، تو وہ اپنے پاکی اور پاکیزگی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ خود پاک ہے تو ظاہر ہے کہ پاک چیزوں کے اس اعتبار سے ہی ان کی کوشش ہوگی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گناہیں کرتے ہیں، ایک دن وہ نماز میں کھڑے ہو جائیں گے، دوسرے دن پھر نہیں ہوتے، تیسرے دن کھڑے ہو جائیں گے، چوتھے دن پھر نہیں ہوتے۔ تو یہ عبادت کے لیے بھی پاک اور پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے عبادت جیسی پاک چیز ہے، اگر آپ گندگیاں کرو گے تو اس کے نزدیک آپ نہیں پہنچ ہی نہیں سکتے، آپ وہاں تک کر ہی نہیں سکتے۔ عبادت کے لیے پاک اور پاکیزگی کی ضرورت ہے، پاکی اور پاکیزگی ہونی چاہیے انسان کے وجود کے اندر، تو تب وہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکے گا اور اس کو وہ کنٹینیو رکھ سکے گا۔ اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ ہے کہ وہ عبادت بھی نہیں کر سکے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے تو وہ یہی ہوگا کہ پاک آدمی اور کردار والے آدمی کے پیچھے جائے گا، اور بدماش، خائن، ڈاکو، یہ لوگ جو ہے ان کا اپنا نظام ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ آپس میں ہی دوستی کرنا چاہیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ حضرت سید شہداء نے، وہ خط جو ہے، وہ لائن جو ہے جو ہونا چاہیے حق اور باطل کے درمیان، وہ سید شہداء علیہ السلام نے وہ رقم کر دی۔ اب اس میں باطل کو مٹانا بھی تو ہے، اذ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اس کو مٹائے گا کون؟ وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے 12ویں جانشین حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے، کہ جب وہ تشریف لے کے آئیں گے تو حق اور باطل تو واضح ہے، لیکن اس باطل کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ تو وہ خاتمہ جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہی کریں گے۔ کہہ یہ سکتے ہیں کہ جنگ کی شروعات، حق اور باطل کی وہ جنگ کی شروعات کربلا سے شروع ہوئی، اور ظاہر ہے کہ حق کے طرف سے کچھ حق کے طرفدار کھڑے ہوئے تو حق بھی واضح ہو گیا، اور اس کو امام زمانہ علیہ السلام تکمیل تک پہنچائیں گے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔